अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इक्तदा बिहदिही इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। कुछ दिन पहले मुझे एक जमाती साथी ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का एक वीडियो क्लिप रवाना किया। इस वीडियो क्लिप के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर जब नमाज अदा करते तो आपके हाथ खुले हुए होते, आप हाथ छोड़कर नमाज अदा करते। इस सिलसिले में मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 730 से दलील ली है। अब बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने इस हदीस का जो तर्जुमा एक जगह पर किया है वो भी सही नहीं, और बाज़ अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ाए हैं, हालांकि वो अल्फाज सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद नहीं, इस हदीस के अंदर मौजूद नहीं। वो तर्जुमा करते हैं, हदीस के अल्फाज हैं हत्ता यकिर कुल्लु अज़्मिन फ़ी मौज़िही। तर्जुमा करते हैं हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। अब यहाँ वापस आने का मफ़हूम जो उन्होंने लिया है ये इन अल्फाज से नहीं निकलता। कर यकिर्रो करारन, इसके माना है करार पाना, ठहरना, साकिन होना, टिक जाना। यहाँ वापस यानी कि लौटना या आना, ये माना कहीं भी नहीं बनता। अगर अल्फाज होते हत्ता यरजे फिर तो बात सही थी, लेकिन ये अल्फाज नहीं। इस वजह से इसके माना बनेंगे कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर यानी कि जब अपने दोनों हाथ उठाते तो हर हड्डी अपनी जगह पर करार पाती, ठहर जाती। ये उसके सही माना हैं। और सुनन इब्न माजा के अंदर अल्लामा अबुल हसन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज के जो शरह की है वो अल्फाज हैं वल मुरादो अन्नहु यत्रुकु यदैहि मरफूअतैन लहज़तन, कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर दोनों हाथ उठाते और थोड़ी देर के लिए वो हाथ उठे हुए होते। इसके माना ये हैं कि वह हाथ दोनों उठे हुए होते। ये माना जो हकीकी उसकी जगह पर ये माना करना कि हर हड्डी वापस आ जाती, ये हदीस के अल्फाज के अंदर माना मौजूद नहीं। दूसरी बात, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर जब रुकू का इरादा करते फिर दोनों हाथों को कंधों तक उठाते हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। ये अल्फाज हदीस नंबर 730 के अंदर मौजूद ही नहीं। फिर आगे वो कहते हैं जब रुकू से सर उठाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, दोनों हाथों को कंधों तक उठाते हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। ये अल्फाज भी हदीस के अंदर मौजूद नहीं। अजीब बात है कि मिर्ज़ा साहब हदीस नंबर 730 का हवाला पेश कर रहे हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो ये इबारत, ये अल्फाज मौजूद ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये अल्फाज यानी कि बढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा तमाम नाजरीन से कि इस हदीस को पेश किया है मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने कि नमाज हाथ छोड़कर अदा करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे एक मुहद्दिस दिखा दें जिसने इस हदीस ये दलील ली हो कि नमाज हाथ छोड़कर अदा करनी चाहिए। इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, इमाम बुखारी भी लाए हैं मुख्तसरन इस रवायत को। उसके अलावा इमाम इब्न हिब्बान, इमाम बैहकी, इमाम बग़वी रहमहुमुल्लाह, क्या किसी एक मुहद्दिस ने ये इस्तिदलाल किया इस हदीस से कि नमाज के अंदर हाथ छोड़े जाएं? अल्लाह अकबर। देखें, यह है सलफ़ सालिहीन के फ़हम से हटने का नतीजा। और गुमराहियाँ तभी पैदा होती हैं जब आदमी सलफ़ सालिहीन के फ़हम को तर्क कर दे। किसी एक मुहद्दिस ने यह माना नहीं लिया, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ये माना ले रहे हैं, गोया उन्होंने सलफ़ सालिहीन के फ़हम को ठुकरा दिया है। उसके बाद एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि जब आप किसी मसले पर बात करना चाहते हैं तो होना ये चाहिए किसी एक हदीस को सामने न रखें, बल्कि जो भी अहादीस उस मौजू के मुतालिक हैं सब अहादीस को सामने रखा जाए।
اب آپ دیکھیں اسی مسئلے کے اندر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لاتے ہیں تو ان کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر دونوں ہاتھ اتنے بلند کرتے کہ کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، اور پھر ہر عضو اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جاتا۔ یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ یعنی قرات کرتے، اس کے بعد قرات ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو مرزا صاحب جو دلیل لے رہے ہیں ہاتھ چھوڑنے کا، وہ دلیل یہاں بنتی ہی نہیں جی۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ کئی احادیث کے اندر یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا کرتے تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ پہلی روایت امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں، 740 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے، اور جب صحابی یہ کہے کہ حکم ہمیں دیا گیا یا دیا جاتا تھا تو وہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ حکم دینے والے اللہ کے نبی ہی ہیں، کوئی اور نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث نسائی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تیسری دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، میں نماز ادا کر رہا تھا اور میرا بایاں ہاتھ دائیں اوپر کے رکھا ہوا تھا، دایاں ہاتھ نیچے تھا اور بایاں ہاتھ اوپر تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا اور بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ چوتھی دلیل خلب رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد کے اندر 21,967 نمبر حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع علی صدرہ، میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ 4 نمبر دلیل۔ پانچویں دلیل حذیف بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے یعنی کہ الٹے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا نماز کے اندر، رکھے ہوئے دیکھا سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر نماز کے اندر۔ یہ 5 نمبر دلیل۔ چھٹی نمبر دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ ابن حبان کی حدیث اور حدیث نمبر 1770۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم سحری کے اندر تاخیر کریں اور افطاری کے اندر جلدی کریں، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ ہم نماز کے اندر جو اپنا سیدھا ہاتھ ہے وہ الٹے ہاتھ پہ رکھیں، بائیں ہاتھ پہ رکھیں۔ یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور 7ویں دلیل عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نماز میں قدموں کو برابر رکھنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یہ 7 احادیث ہو چکی، اندازہ لگا لیں، جن کے اندر واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ کسی صحیح اور صریح حدیث کے اندر یہ ثبوت نہیں کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرزا محمد علی جو ہے بنیادی طور پر ایک رافضی ہے۔ آپ اس کو نوٹ کریں، یہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا کہ جب بھی صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے ہوں یہ فوراً ان روایات کو پیش کرتا ہے۔ یہی سوچ ہے کہ صحابہ کا کردار مشکوک ہو جائے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، یہ روافض کا بنیادی حربہ ہے، طریق واردات ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیات کو لوگوں کی نظروں کے اندر مشکوک بنا دیا جائے۔ نعوذ باللہ،
اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات ایک مرتبہ مشکوک ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ کریں جو چیزیں انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں کیا وہ چیزیں صحیح رہیں گی، ان پر لوگوں کا اعتماد ہوگا؟ تو یہ روافض کا طریقہ واردات ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر نماز کا پورا طریقہ بیان نہیں ہوا۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اس میں پوسچر کا بیان ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ پوری حدیث پڑھیں، اس حدیث کے اندر کہیں ذکر نہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب رکوع سے سجدہ کے لیے جھکتے تو اپنے ہاتھ پہلے رکھتے یا گھٹنے پہلے رکھتے۔ اس حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں۔ پھر اسی حدیث کے اندر تشہد کے اندر ہاتھ کہاں رکھے جائیں، کوئی ذکر نہیں۔ اسی حدیث کے اندر سلام پھیرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی حدیث کے اندر تشہد کی حالت میں انگلی سے اشارے کا کوئی ذکر نہیں۔ تو آپ یہ چیزیں پھر کہاں سے لیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، ان الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، تشریح کرتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، کافی دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہاتھ باندھ کر نماز ادا کی ہے۔ یہ سارے بہانے اس لیے ہیں تاکہ روافض کو خوش کیا جائے، ان کی رضامندی مل جائے۔ اس لیے جو بھی دلائل اس میں پیش کیے گئے ہیں محمد علی مرزا کی طرف سے، بلکہ میں کہوں گا دلیل تو ایک ہی ہے، وہ بھی صحیح دلیل نہیں۔ کسی محدث نے اس سے یہ نقطہ نہیں نکالا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گمراہی سے بچائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔